چھٹے امام کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے ایک روایت نقل کی، جو روایت آبا و اجداد سے کس سے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی وہ تعریف بیان کروں گا جس کی تعریف مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کی تعریف کیا۔ اب دیکھیں کیا تعریف فرماتے ہیں، اور آگے جا کے پھر دین کا ذکر آئے گا، جو موضوع ہے دین کی حفاظت، وہ کیا ہے؟ اسلام کی تعریف فرمائی۔ اسلام کیا ہے؟ پیغمبر حضرت علی فرماتے ہیں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم، ختم، جو کہہ دیا ماننا ہے۔ کیوں نہیں ہے ادھر کیوں نہیں ہے؟ جو اسلام کا حکم ہے اسے ماننا، یہ گنجائش ہی نہیں، کیونکہ یہ کام میں کیوں کروں، گنجائش نہیں ہے۔ تسلیم خم، سر تسلیم خم کرنا اسلام۔ پھر فرماتے ہیں اور تسلیم سب کرنا اور تصدیق کرنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ وہی یقین کا نام ہے۔ تصدیق یعنی یقین، اور یقین کس کا نام ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یقین کا مطلب ہے حقوق کی ادائیگی، حقوق کو ادا کرنا، یعنی تمام حقوق، چاہے وہ مالی ہوں چاہے مالی نہ ہو، واجبات تمام حقوق کو ادا کرنا۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ تمام حقوق کی ادائیگی، اور حقوق کی ادائیگی وہی ہے جو پیغمبر ابھی فرماتے ہیں، وہی یعنی عمل ہے، یعنی وہی عمل ہے، یعنی تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہاں پر آ کے روایت ختم ہو گئی۔ یعنی اسلام کی تعریف کیا ہوئی؟ دوبارہ میں بیان کر دوں، دیکھیں اسلام کی تعریف کیا ہوئی؟ اسلام یعنی سر تسلیم میں خم کرنا اور تصدیق کرنا، یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ پھر اس کا فرمایا تصدیق کرنا کیا ہے؟ وہی یقین کرنا، وہ یقین ہے۔ اور یقین کا مطلب کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی، یعنی حقوق کو ادا کرنا۔ حقوق کو ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقوق کو ادا کرنے کا مطلب حضرت علی فرماتے ہیں وہی ہے، یعنی عمل ہے، یعنی وہ حقوق الناس بھی ہو، حقوق العباد بھی ہو، اللہ کے حقوق بھی انسان ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، یعنی اللہ کے جو حقوق ہے اسے بھی انسان ادا کرے گا، جو بندے کے حقوق ہے اسے بھی وہ بندہ ادا کرے، وہی عمل ہے۔ حقوق کا مطلب وہی ہے، حقوق یعنی وہی عمل۔ عمل کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں، آسان ہے کہ تمام عمل جو انسان پہ واجب ہے انسان اسے ادا کرے، چاہے وہ اللہ نے اس پہ واجب کیا ہے تو اس کے عمل ہے، بندوں کے حقوق ہے تو بندوں کے حقوق یا بندوں کے حق ہے اسے عطا انسان کرے گا۔ یہاں تک یہ بات اسی روایت کو امیر المومنین آگے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں ایک روایت کا ایک ٹکڑا اب فرماتے ہیں، تحقیق مومن اپنا دین اپنے رب سے حاصل کرتا ہے، مومن اپنا دین اپنے رب سے حاصل کرتا اور اپنی رائے پیش نہیں کرتا، یعنی میری جو رائے وہ پیش نہیں کرتا۔ اے لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرو، یہی موضوع حدیث کا ہیڈنگ ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کس سے طرح؟ اب دیکھیں، اس سے تمسک کرو، یعنی جڑ کے رہو، کبھی تم اس سے جدا نہ ہو، کبھی انسان اپنے دین سے جدا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے تمسک یعنی مل کے رہو، اس سے جڑ کے رہو، اور کبھی تم اس سے جدا نہ کر سکے، یہ طویل اس سے کبھی جدا نہ ہو۔ ایک، کیونکہ دین کے اندر رہ کر بدی بہتر ہے، یہ آگے جو جملہ رہا ہے بہت اہم جملہ رہا ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا۔ کیونکہ دین کے اندر رہ کے بدی بہتر ہے اس نیکی سے جو دین سے باہر ہو، جو دین سے، یعنی کیا مطلب؟ کہ دین سے ہٹ کے مطلب کوئی غلط کام نہیں۔ جملہ دوبارہ سنیں، غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ معصوم جو بیان کرتا ہے، کیونکہ دین کے اندر بدی بہتر ہے اس نیکی سے جو دین کے باہر انجام دی جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دین پہ رہتے ہوئے غلط کام کر دو وہ بہتر ہے، ہاں، بنسبت اس کے کہ آپ مطلب دین سے ہٹ کے اچھا کام کر رہے ہو پھر بھی وہ غلط ہی ہے، یعنی کوئی نیکی کر رہے ہیں ہاں، دین سے ہٹ کے، یعنی کیا مطلب دین سے ہٹ سے کیا مراد ہے؟ تو وہ مطلب غلط ہے نہیں، ہاں، دین سے ہٹنے مراد ہے، یعنی یہاں کیا مراد ہے؟ دین سے ہٹنے مراد ہے کہ آپ مذہب اسلام پہ ہی نہیں ہے، ہے نہیں، وہ ہاں، دین کے اندر رہ کے بدی کسی نے گناہ کیا یہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی آئے گا جملہ بھی مکمل کرتا ہوں روایت، یہ بہتر ہے کیونکہ اس نیکی سے جو دین سے باہر انجام دی جائے، کیونکہ دین کے ساتھ بدی کی معافی ہے۔ اب وہی جملہ جو آپ لوگوں نے بیان کیا، کیونکہ دین کے ساتھ بدی کی معافی ہے، معافی کر دی جائے گی، اور غیر دین کے ساتھ نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت آسان ہے،
دیکھا آپ نے, تبھی آیا کہ دین کی حفاظت کرو اپنے, انسان دین میں رہے, اس سے تمسک کرے, اس سے جدا نہ ہو کبھی. جو دین پروردگار عالم نے دیا انسان, یہ دین ایک نعمت ہے. جب امیر المومنین علیہ السلام نے 10 نعمتیں گنوائی تھیں, پیغمبر کے روایت پہلے بیان کی میں نے, اس میں جب نعمتیں گنوائیں تو چھٹی نعمت کا ذکر کیا, تو کہا کہ اللہ نے جو ساری نعمتیں گنوائی ہیں اس میں کہا کہ اللہ نے انسان کو ایک دین دے کر پیدا کیا, بغیر دین کے پیدا نہیں کیا. یہ ایک نعمت ہے. تو انسان کے پاس جو دین ہے, انسان اس کی قدر کرے, انسان اس سے تمسک کرے, انسان اس سے رابطہ رکھے, اس سے جڑ کر رہے, انسان اس سے جدا نہ ہو. کیوں؟ اس کا ایک فلسفہ بیان کیا, اگر خدا نخواستہ دین میں رہ کے کوئی غلط, خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو یہ معافی طلب ہے, یہ معاف کر دے گا خدا, توبہ کو قبول کرے گا اگر کسی نے دین میں رہ کے کیا. لیکن اگر فرماتے ہیں کہ اگر دین سے, کیوں اگر دین سے, یہ معافی طلب ہے, اور کیونکہ اس کی نیکی اور وہ نیکی جو دین سے باہر کرے گا, اگر انسان مسلمان نہیں ہے وہ چاہے جتنی نیکی کرے وہ ایک الگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کے ساتھ بدی معاف کر دی جائے گی اور غیر دین کے ساتھ نیکی قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ ممکن ہے یہاں پر جو سوال کرے کہ مولانا صاحب غیر دین سے مراد جو افراد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ ان کے ساتھ اچھائی کرے گا, وہ الگ معاملہ ہے, وہ الگ بحث ہے. اللہ ان کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا, وہ الگ معاملہ ہے. تو ایک روایت میں نے ایک روایت اور آپ کے سامنے مکمل کی,